اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقی لوگ جو ہیں ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے دوسرا فرمانے علی شان ہے، اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا لو۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ مالوں سے صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، یا عشر بھی اس کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ لینے سے کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو پاک کرو اور ان کو ستھرا بنا لو، یعنی مالوں کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہراً تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں 1,00,000 کے پیچھے 2,500 روپیہ دیا ہے تو ظاہر ہے 2,500 لاکھ میں سے کم ہو جائے گا۔ اسی طرح لحاظ القیاس کو کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، ارب ہے، آگے چلتے جائیں، بظاہراً مال میں کمی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی مثال دیتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ، فرمایا اس دانے کی ہے، اس کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا جیسے 7 بالیاں نکلی، ہر بال میں 100 دانہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا۔ یعنی ایک عقلی مثال دے کے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے آپ کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، یا زمین کو بیجتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، یا اور کوئی پودا ہے پھلدار ہے اس میں ایک ہی دانہ ہوتا ہے، ایک ہی بیج ہوتا ہے، اور اس کو زمین میں لگاتے ہیں، پھر اس سے ایک دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ اس میں زراعت کسانوں کے لیے بھی اس میں ذکر ہے، پتہ یہ چلا کہ ایک پودے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ آپ نے کتنے لگائے تھے؟ ایک، اور ایک سے کتنے نکلی؟ 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے ہر ایک میں کتنا ہے؟ 100، تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ اس سے پتہ چلا آج جتنا بھی ایگریکلچر والے ترقی کر لیں، تحقیق کر لیں، 700 دانے تک تو ایک دانے سے نکلنے کی اللہ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کم سے کم ہے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا آگے اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ فرما دے۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس پہ بھی انتہا نہیں ہے۔ میں اپنے جو ذمہ دار کاشتکار لوگ ہیں ان کو بخوبی اس کا پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی 20-50 سال 40 سال پہلے اتنی پیداوار نہیں ہوتی تھی، بڑی ہوتی تھی، وہ ایک کسی کی 2 مانی ہو گئی، کسی کی مثال کے طور پر 15 من ہو گئی، کسی کی 20 من ہو گئی۔ اب ایک ایکڑ سے 70 من 120 من جو ہے وہ گندم نکل رہی ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں، اس طریقے سے کاشتکاری بھی کی جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے جو مثال دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس دانے کی مثل ہے کہ جس نے ایک دانہ بویا تھا، پھر اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں سے پھر 700 دانہ، تو فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کا جو بدلہ عطا فرماتا ہے وہ اخلاص پہ ہے۔ انسان کا جتنا اخلاص ہے، پھر یہ ایک ظاہری مثال بھی دی ہے، اور خاص طور پر اس میں ہمیں تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے۔ تو ثواب کے اندر جس درجے کا اخلاص ہوتا جائے گا، للہیت ہوتی جائے گی، اللہ کی رضا اس میں زیادہ اس کے اندر ہوتی جائے گی، اللہ اس کے ثواب کے اندر اور اضافہ فرماتا جائے گا۔ لہٰذا پتہ کیا چلا؟ ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیے، مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ کنفرم چیز ہے، یہ اتھینٹک چیز ہے، اس میں کوئی بندہ 2 رائے بیان کر ہی نہیں سکتا کہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، مال اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے۔ یہ جب ہماری اگر سوچ بن جائے تو پھر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیں گے اور اپنی پیداوار کا عشر بھی دیں گے، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اب خرچ کرنے کے اندر بھی یہ بھی بات ایک ذہن میں رکھنی ہے۔ ویسے تو آیات مقدسہ بہت سی ہیں قرآن پاک کی،
فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے 82 مقامات پر، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں 82 مقامات پر فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا، اور ایک قول کے مطابق 32 مرتبہ۔ آپ تصور کریں سب سے زیادہ ذکر نماز کا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ہے۔ اگر کسی کام کے بارے میں، کسی امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہی حکم فرمائے تو اس پر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر 82 مرتبہ اللہ کسی چیز کے بارے میں بیان فرماتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہم پہلو تہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، مال کم ہو جائے گا، حساب لگاتے ہیں، کئی کہتے ہیں چلو اندازے 10,000 کسی کو دے دو، 50,000 دے دو، بھائی نہیں، آپ کے 10 روپے نکلتے ہیں آپ اس کا حساب کریں۔ جب آپ نے کسی سے مال لینا ہوتا ہے تو کیا حساب کر کے لیتے ہیں یا ویسے کہتے ہیں جتنا مرضی دے دیں؟ کسی سے لینا ہے تو پائی پائی کا حساب ہوتا ہے، تو جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو یار پھر بھی ہمیں پائی پائی کا حساب کرنا چاہیے۔ تو اللہ آگے جو ارشاد فرماتا ہے، اس سے پتہ چلا، یہ جو آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کو عام رکن نہیں، آگے میں شرعی حکم بھی اس کا بیان کرتا ہوں، یہ صرف قرآن پاک کی آیت اور تھوڑی برکت کی حدیث سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی برکت فضیلت کتنی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کنجوسی کے ساتھ نہیں، یا سب سے نکمی چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مثال طور پر پیداوار ہوئی ہے، جیسے آج کل گندم کی کٹائی ہونے والی ہے، عشر کریں گے، تو میں نے دیکھا کئی بندوں کو مدارس کے اندر، جامعات کے اندر ان کو توڑا دے کے آئے پہ زکوٰۃ عشر دے دو، تو انہوں نے جو سب سے نکمی پہلی ہوتی ہے نا، زمین ہوتی ہے، اس کی وہ مری ہوئی گندم جو ہے نا وہ ایک توڑا دے دیں گے، اور اس میں بھی شاید وہ ملا ہو گیا، وہ جو ہوں گے، مکسنگ ہوگی، اور پوڑیاں وغیرہ جس کو کہتے ہیں، یعنی گندی سی گندم جو ہے، اچھی گندم نکال کے صاف ستھری کر کے اس کو اپنے وہ گھر رکھ لیں گے، اور نکمی کہتے ہیں چلو یار اب مدرسے سے آیا ہے یا کوئی غریب آدمی آیا ہے تو اس کو دے دو۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اور میں تم جیسے بھی دو، جس نیت سے دو گے، جس کیفیت کا دو گے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم کامل نیکی کو، لن تنالوا البر، ہرگز تم کامل نیکی نہیں حاصل کر سکتے، یعنی کل کی نفی نہیں کی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے، تو تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو وما تنفقوا، آگے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا اللہ تو اس کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، جو بھی خرچ کرو گے، جس نیت سے کرو گے، جتنا کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ تو اسے واقف ہے، علم کے رازوں سے بھی جانتا ہے۔ اب گھر میں سالن بچ گیا ہے، روٹیاں بچ گئی ہیں، چلو یار غریب کو دے دو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی، اب اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ دینا منع ہے، لیکن کمال یہ تھا کہ جب آپ نے ہنڈیا پکائی تھی، اچھا کھانا پکایا تھا، اور اس میں سے تھوڑا سا سالن اپنے بھائی یا غریب کسی کے گھر میں بھیج دیتے تو کمال یہ تھا، یہ نہیں کہ گھر میں بچ گیا ہے، اب ضائع ہونے والا ہے اور پوسیدہ ہونے والا ہے یا باسی ہو جائے گا تو چلو یار یہ اس میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو دینا ہی ہے نا، اور دوسرا وہ دینا ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس بارے میں غور سے صحابہ کرام، ایک صحابی رسول جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، کچھ صحابی رسول سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیوں؟ فرمایا یہ باغ مجھے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کا قرآن میں یہ فرمان ہے، آپ دیکھو کہ ایک باغ ایکڑ لگا ہو، ہر طرح کے اس میں پودے ہوں، کتنا بندے کو اچھا لگتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے، لیکن صحابہ صرف باتیں نہیں ہماری طرح کرتے تھے، صحابہ پریکٹیکلی اللہ کا حکم آ گیا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے تھے بھئی یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا ایسا ہے، وہ اللہ کی راہ میں سب سے ستھری اور پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ شکر کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے۔ عرض کیا کہ حضور آپ اور بھی چیزیں صدقہ کر سکتے ہیں، تو شکر کی بوریاں خرید کے، شوگر کی بوریاں خرید کے یہ کیوں آپ صدقہ کرتے ہیں؟ تو فرمایا چونکہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس لیے میں اسی چیز کو صدقہ کرتا ہوں۔ میں سیب پسند کرتا ہوں، یار آدھا کلو لے کے کسی غریب کو بھی دے دوں۔ میں اچھی کھجور پسند کرتا ہوں، یہ نہیں کہ گھر میں جو ہے وہ ستھری اجوا رکھیں اور سکری رکھیں اور دیگر کھجور کی جو قسمیں ہیں بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں وہ رکھیں اور کسی غریب کو دینی ہے یا کسی مدرسے میں دینی ہے تو چلو یار وہ جو 200 روپے یا 250 روپے کلو والی ہیں وہ خرید کے دے دیں۔ نہیں، کمال یہ ہے کہ جو اپنے لیے بلکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر اس سے بھی ستھرا دیں، جو مالک کی راہ میں دینا ہے اور اللہ کو دینا، یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قیامت کے روز نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھانا نہیں کھلایا،
میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پہنایا، میں بے لباسا تھا تو مجھے تم نے لباس نہیں دیا۔ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے، تو بھوک سے پاک ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تو کپڑوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، ساری کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو محتاج الہ ہے۔ تو یا اللہ تجھے کیسے پانی پلاتے، کیسے کھانا کھلاتے؟ فرمایا تیرے ہمسائے میں ایک میرا بندہ بھی رہتا تھا، سبحان اللہ، تیرے رشتہ داروں میں ایک میرا فلاں بندہ بھی رہتا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، اس کو بھوک لگی تھی، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تو تو اگر اس کو کھلا دیتا نا تو میری رحمت کو ادھر پاتا۔ جیسے پتہ چلا کہ کسی مسلمان کو کھلانا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کو تو نہیں کھلاتے، اس کو کھلایا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور اللہ راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب تو یہ فضیلتیں تھیں نا، ثواب تھے۔ اب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے وعید کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے 10واں پارہ، بڑی دل ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے وہ لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، پیداوار کا عشر نہیں دیتے، اور ایسے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا دے دو، حساب پورا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین، وہ لوگ یکنزون، جو جمع کرتے ہیں، ذہبہ کہتے ہیں عربی میں سونے کو، والفضة کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاندی۔ ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے محبوب سے فبشرہم، اے محبوب ان کو خوشخبری دیں، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، فرمایا دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ ایک بندے کی تہذیب ہے، اس کی سمجھ لو کہ بعض کر ایسا ہوتا ہے نا، جس بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں مسکرانا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک بعض کر موت بن جاتا ہے سامنے والے کے لیے۔ مسکرانے کے اندر بھی بعض کر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو کسی کو خوشخبری دی جائے، کس کی بھائی؟ تجھے جناب 10 سال قید بامشقت ہے، یہ خوشخبری تو نہیں ہے نا، ظاہر ہلاکت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے پیارے محبوب جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کے تحت جو بھی ہے سارا کرنسی آ جائے گی، مال تجارت آ جائے گا، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہاں ہی نہیں، آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کیا ہوگا؟ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی جو سونا اور چاندی جمع کیا نا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، جیسے بھٹی کے اندر لوہا ڈالتے ہیں نا، تو لوہا آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو گرم کر کے، اور دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی یہ جان مٹھا آگے کی نے ڈٹھا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ تو فرمایا جس دن ان کا وہ پیسہ، وہ چاندی، وہ سونا، وہ مال جس کو بندہ گن گن کے جمع کر کر کے کہاں رکھتا ہے، بینک پہ رکھتا ہے، گتری میں ڈالتا ہے، تجوریوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی اس کا پیسہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور کیا کیا؟ فتقوی بہا، پھر داغا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کوئی جانور کی دم جو ہے نا، اس کو وہ لگ جائے، کہتے ہیں کیڑی لگتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی چوری کرے تو چوری پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے پھر یہ ہے کہ کاٹنے کے بعد اس کو داغ دیتے ہیں، اس کو تیل میں ڈالتے ہیں گرم میں، تاکہ وہ آگے سے جل جائے اور خون بند ہو جائے، تو یہ داغنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کی مال کو جمع کر کے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ جباہہم، ان کی پیشانی، یہ جو سامنے انسان کی پیشانی ہے، یہاں داغا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وجنوبہم، ان کے پہلو جو کروٹیں ہیں ان کو داغا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وظہورہم، ان کی پشتوں کو۔ 3 مقام کا ذکر کیا اللہ نے، باقی بھی جسم ہے لیکن سب سے پہلے پیشانی، پھر کروٹیں، پھر انسان کی پشت۔ اس میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے آگے والا حصہ سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا یہ ہے وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، لانفسکم، اپنے لیے، اس کو بینک میں رکھتے تھے، تجوری میں رکھتے تھے، اس کو جناب لاکر میں رکھتے تھے، تو یہ ہے لانفسکم، تم نے بچا کے رکھا نا، زکوٰۃ نے اس کی دی، جس مال کی زکوٰۃ دی وہ تو سبحان اللہ پاک ہو گیا نا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ فذوقوا، پس چکھو تم وہ جو تم جمع کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ جمع کیا کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھو۔
جب ان کی کربٹوں کو، پیشانیوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا. علماء فرماتے ہیں اس کی تین کی، مفسرین فرماتے ہیں اس کی تین حصوں کا ذکر کیوں کیا. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ عام طور پر جب کسی سے کو مانگنے کے لیے آتا ہے نا تو پہلے بندہ کیا کرتا ہے، اگر نہ دینا ہو یا کنجوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی جو ہے نا اس میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں، اس کے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے. کئی ایسے بندے دیکھے ہیں، چونکہ ایک دینی معاملہ ہے، مدارس ہیں، جامعات کے حوالے سے جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس، زکوٰۃ کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے، ویسے صدقات کے حوالے سے، تو ہر بندے کی طبیعت مختلف ہے. بڑا تجربہ اس میں ہوا ہے. لوگ ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے آئندہ اس سے ملاقات ہی نہ کریں، لیکن سننی پڑتی ہے بعض کا، وہ مولوی نے یہ کام بنا لیا، یہ کر دیا. تو سب سے پہلا کوئی بندہ فقیر یا حاجت مند آتا ہے نا تو بندے کی پیشانی چہرہ بدلتا ہے، اور بندہ پہلے نمبر پہ حساس طبیعت کو تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ کیا کرنے والا ہے یہ کیا. یا ویسے آپ کسی کے پاس جائیں تو لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے، تو آپ اس کی طبیعت، اس کا یعنی موڈ دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے انسان کی پیشانی پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، بل پڑتا ہے، پیوری چڑھاتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے اس کی پیوری تو ذرا سیدھی کرو. سب سے پہلے اس کی پیوری، جو چہرہ اس کا بدلا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری ہے تو اس کا چہرہ بدل گیا ہے. اور جس مالک نے تجھے دیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ رب نے اتنا دیا اور اسی کے دینے سے میں نے دینا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے اس کی پیشانی کے اندر فرق پڑتا ہے، تو پیشانی کو جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے اسی مال کو داغا جائے. پھر فرمایا جب پیشانی بدل گیا تو پھر بندہ کروٹ بدلتا ہے، رخ بدلتا ہے. کروٹ اس کی طرف کیا جو حاجت مند آیا جس نے زکوٰۃ لینی ہے، تو فرمایا پھر اس کی کروٹ کو داغا جائے. فرمایا پھر پیٹھ دے کے بند جب پھرتا ہے نا تو فرمایا اس کی پیٹھ کو بھی اس جہنم کی آگ کے اندر تپائے ہوئے اس مال کے ساتھ اس کو داغا جائے. الامان الحفیظ، اگر یہاں لوہا گرم کر کے کسی کے جسم پر رکھا جائے آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوہا پگھل جاتا ہے اور پانی بن جاتا ہے. تو بندے کا جسم تو نرم و نازک ہے، اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈرنا چاہیے. ماشاءاللہ مسلمان دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن وہ جو نہیں دیتے میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے بندو، یہ پلاد نے ساتھ نہیں جانا، یہ پلازے نے ساتھ نہیں جانا، یہ تمہاری فیکٹری نے ساتھ نہیں جانا، یہ جو تمہارے ایکڑ ہے نا، مربع ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں جانا. تم نے خالی ہاتھ جانا ہے، اور تمہارے کفن میں کوئی جیب بھی نہیں ہونی. اگر کوئی انگوٹھی بھی پہنی ہو، کوئی اچھے سے اچھی گھڑی پہنی ہوگی، اور کوئی 5 لاکھ کا موبائل ہوگا، تو سب سے پہلے لوگوں نے وہ چیز لینی ہے، وراثت میں تقسیم ہو جانی ہے. اس لیے زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر کے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم سے پہلے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ بھی کرتے ہیں، اور آئندہ نیت کریں. جتنے ہمارے بیٹھے ہیں آپ دوست کورس کے اندر شامل ہیں، تو آپ نیت فرمائیں انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نکالنی ہے. اگر پہلے کوئی کوتاہی رہی ہے تو اس کا حساب کر کے جب تک وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے گناہ گار ہوں گے. اس لیے اللہ ہم سب کو اس زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آیات مبارکہ جس میں ترغیب دلائی گئی، حکم آیا. پھر اس کے بعد احادیث طیبہ بھی ہیں. ایک حدیث پاک سن کر پھر آگے انشاءاللہ اس کے شریف احکام میں عرض کرتا ہوں، تو ٹائم بھی شارٹ ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چھتیاں ہوں گی، جیسے وہ چھتی بال ہوتے ہیں جس میں، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر اس کی باچھیں، یہ جو رگیں ہوتی ہیں، باچھیں جو ہے نا، جبڑے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ یہ ایک تو وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ایک یہی مال، یہی درہم، یہی دینار، یہی ڈالر، یہی روپے، یہی کرنسی، یہی سونا، یہی چاندی، یہ گنجے سانپ کی صورت اختیار کر دے گا اور اس بندے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا. وہ پکڑ کر اس کی باچھیں کھینچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں. وہ سانپ کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سی اس کی وعیدیں ہیں، تو فضائل بھی آپ نے سنے، وعیدیں بھی سنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب زکوٰۃ کے حوالے سے چونکہ شرعی مسائل یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ویسے تو یہ بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے کہ کتنی زکوٰۃ کتنے مال کی ہونی ہے، کن کو دینی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. میں شارٹ کٹ جو ہے نا چند چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے. زکوٰۃ شریعت میں اللہ عز و جل کے مال کے ایک حصہ کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو، نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اسے بالکل جدا کر لے. یعنی یہ اس کے لیے شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے.
اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہ گار مردود و شہادت ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم ہے کہ شرعی طور پر اس کا زکوٰۃ کا دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اسی طریقے سے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے اس طرح سے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر انکار نہیں کرتا لیکن ویسے ہی نہیں دیتا تو وہ فاسق و فاجر اور مستحق عذاب ہے۔ اور اس میں بلا وجہ تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ مردود و شہادت، وہ کہیں شہادت نہیں دے سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ گواہی بھی اس بندے کی قبول نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ شرعی عدالت ہو تو پھر ہے، آج کل تو جھوٹے زیادہ گواہیاں دینے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچائے۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، یعنی اس میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ ویسے ہی مثال کو آپ نے کھانا پکایا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا کھائیں پہ، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کہا نہیں ان کو ویسے کہا یہ کھانا کھا لو، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں مالک بنانا شرط ہو۔ اس کی 10 شرطیں ہیں، میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور کون کون سی۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل یا عقل مند ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جنون یعنی ایسا جنون، یعنی بندہ جیسے وہ مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو وہ جنون ایسا ہو کہ جو پورا سال یا سال کا اکثر حصہ اس کو کیا کرے؟ گیر لے، پورے سال کو گیر لے، تو اس کو بھی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ 3۔ پہلی کیا ہے؟ مسلمان ہونا، سب سے پہلے کیا ہے؟ حاضر رہے نا تھوڑے، مسلمان ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ نمبر 3 عقل مند ہونا۔ نمبر 4 آزاد ہونا۔ نمبر 4 آزاد ہونا۔ نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی پیسوں کا ہونا، مال کا ہونا جتنا بھی نصاب بنتا ہے۔ نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو، اس پر قابض بھی ہو۔ یہ کتنی شرطیں ہوگی؟ 6۔ پھر دہراتے ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا۔ غلامی والا دور ویسے ہی اب نہیں ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مال بقدر نصاب، یعنی اتنا نصاب ہو کہ جیسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ کتنا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ آگے 7واں نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی جو آپ نے مال آپ کے پاس ہے وہ قرض سے فارغ ہو۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور 2 لاکھ آپ نے دینا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مال کے نصاب آپ نہیں ہوں گے، پہلے اس کا قرض دینا آپ پر لازم ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 7۔ 8ویں ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، جو آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں، مثال کے طور پر پہننے کے کپڑے، رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے کھانا، اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہیں، لحاف ہیں، چارپائی ہیں، گھر کے اندر ساز و سامان ہے، برتن ہے، یہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے۔ اسی طرح گاڑی بھی اس میں آ جائے گی، گاڑی بھی آپ کی حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ تو یہ موبائل ہے آج کل، اور دوسرا گھڑی ہے، جو بھی آپ کی حاجت اصلی ہیں اس سے وہ چیز کیا ہو؟ آزاد ہو۔ نامی شرط کیا ہے؟ مال نامی ہونا، یعنی وہ ایسا مال ہو جو بڑھنے والا ہو، مال نامی ہونا جیسا بڑھنے والا ہو۔ اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں بعد میں۔ اور 10ویں شرط ہے سال گزرنا۔ 10ویں شرط کیا ہے؟ سال گزرنا۔ اب اتنی ساری شرطیں پائی جائیں تو پھر جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، آج پیسے آئے ہیں تو کہیں گے کل زکوٰۃ واجب ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ شریعت نے دیکھو کتنی ہمارے لیے رخصت رکھی ہے۔ آج آپ کے پاس کروڑ روپے آیا ہے، 10 دن بعد ختم ہو گیا، آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں، مہینے بعد ختم ہو گیا، کوئی زکوٰۃ نہیں، 6 مہینے بعد ختم ہو گیا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ تھا، 11 مہینے رہا، 12ویں مہینے جا کے چاند کے اعتبار سے ختم ہو گیا، آپ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ تب ہے آج آپ مال کے نصاب ہوئے اور اب سے لے کر پورا سال آپ کے پاس کم از کم اتنے پیسے رہیں کہ آپ مال کے نصاب رہیں، مال کے نصاب رہیں، یا اس سے کم بھی ہو جائے لیکن بالکل پیسے ختم نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کسی کے پاس 1 لاکھ روپے آیا ہے تو سال پورے کے اندر، آج 18 رمضان ہے، آئندہ 18 رمضان تک 1445 سال ہجری کو آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک اندازہ عرض کیا ہے، لاکھ سے ہو سکتا ہے زیادہ نصاب بنتا ہو، چونکہ آپ کی چاندی کی قیمت تقریباً 2400 کے لگ بھگ ہوگی، تو یہ زیادہ پیسے بنیں گے، لاکھ سے بھی زیادہ بنیں گے۔ تو آج اگر نصاب نصاب ہو گیا ہے تو پورا سال اس پر گزرنا شرط ہوتا ہے۔ تو یہ اگر بیچ میں ختم ہو گئے تو پھر اب نئے سرے سے جب پیسے آئیں گے پھر سال شروع ہوگا۔ تو یہ نہیں، یہ اتنی ساری شرطیں پائی جائیں گی، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، قرضے سے فارغ ہو، مال نامی ہو، آپ عقل مند ہیں، سارے معاملات ہوں، تو پھر جا کے یہ اتنی شرطیں پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یہ تھوڑا سا تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔
فقہ کرام نے, مفتیان کرام نے فرمایا 5 چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. بڑی بات ہے, آپ بھی بڑی. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. سب سے پہلے سونا. سب سے پہلے کیا ہے؟ سونا. دوسرا چاندی. تیسرا کرنسی, کرنسی جو نوٹ ہوتے ہیں. چوتھا پرائز بانڈ. پرائز بانڈ جانتے ہیں نا؟ 2 قسم کے ہیں. ہاں, پرائز بانڈ وہ تفصیل آ جائے گی نا, پہلے بنیادی طور پر یہ ضرورت ہے. 5ویں کیا ہے؟ مال تجارت. 5واں کیا ہے؟ مال تجارت. پہلی کیا ہے؟ سونا, چاندی, کرنسی, پرائز بانڈ اور مال تجارت. سونے کی مقدار کتنی ہے؟ 7.5 تولے. 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہوا. 20 مسقال, پہلے وہ مسقال وہ تو چلتا تھا, اس میں اوقیہ چلتا تھا, یہ ابھی وہ, لیکن اب چونکہ وہ ہمارے اردو زبان میں یا دیگر زبانوں کے اندر اس کا معنی اور لیا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سونا کتنے؟ 7.5 تولے. چاندی کتنی؟ 52.5 تولے. مالے, اور اس کے بعد کرنسی وہ اگر ہوگی تو پھر بھی زکوٰۃ ہوگی. کرنسی کی بھی حد میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ پرائز بانڈ. چونکہ آج کل یہ بھی سمجھ لو کرنسی کے قائم مقام, پرائز بانڈ بھی کرنسی کے, کیونکہ کرنسی بھی ایک نوٹ وہ کاغذ ہی ہے نا, تو پرائز بانڈ کی بھی وہی ویلیو ہے, اور عرف عام کے اندر اس کا لین دین بھی ہوتا ہے, لوگ دیتے بھی ہیں, تو کرنسی کے طور پر سمجھ لو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور 5ویں چیز کیا؟ مال تجارت. اب سونے کے اندر کتنا ہے اور کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے, صرف سونا ہی سونا ہے, تو پھر اس کو کتنا دیکھا جائے گا؟ 7.5 تولے. اگر 7.5 تولے سے کم ہوا تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ سونے کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے پاس نہ ہو, نہ چاندی ہو, نہ کوئی پیسہ ہو, نہ کوئی اور مال تجارت ہو, تو پھر صرف سونے کا نصاب ہے, وہ 7.5 تولے سے کم ہوا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں. اور 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہوا تو پھر اس پر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد لازم ہوگی. سونا نہیں ہے, صرف چاندی ہے. 52.5 تولے چاندی دیکھی جائے گی کم از کم. اب 52.5 تولے چاندی کی اب قیمت لگا لیں. اگر مثال کے طور پر 2400 روپیہ فی تولہ ہے, تو 52.5 کو پلس ملٹیپلائی کیسے کر لیں؟ 2400 سے. جتنے بنیں گے کم و بیش کتنے بن جائیں گے؟ وہ 1.5 لاکھ کے تو کم ہی ہوگا, یعنی اس سے لگ بھگ. آپ صرف یہ میں ایک اصول عرض کیا ہے, آگے خود آپ اس کا حساب جو زمانہ ہے, جو وقت ہے, اس کے حساب سے آپ کر لیں گے. تو 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ اتنے ہوں یا اس سے زیادہ. اس کے بعد کیا ہے؟ کرنسی. اگر آپ کے پاس صرف پیسے ہیں, صرف پیسے ہیں, تو اب پیسوں کا شمار سونے سے کیا جائے گا یا چاندی سے کیا جائے گا؟ کیونکہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. تو آپ اگر کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہوا, تو اب 1 تولہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے, تو آپ اس پر سونے کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے, اب چاندی کا اعتبار سے. چاندی کا, سونا صرف ہوگا تو پھر سونے کا اعتبار ہوگا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, چاندی ہو, کرنسی ہو, پرائز بانڈ ہو اور مال تجارت ہو, یہ اگر چیزیں ہیں تو ان کو شمار کر کے چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا کہ اگر 52.5 تولے چاندی اس پیسوں سے آپ خرید سکتے ہیں, ان پرائز بانڈ سے آپ خرید سکتے ہیں, مال تجارت کتنا اسے آپ خرید سکتے ہیں, تو پھر اس پر یہ شرائط پائی گئی, سال گزر گیا, تو پھر سال کے بعد 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اب اس میں کرنسی کے اندر اب ایک صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا سونا بھی ہے, تھوڑی سی چاندی بھی ہے, پیسے بھی ہیں, تو پھر بھی دونوں کو جمع کر کے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. سونے کو بیچ میں پلس کیا جائے گا. مثلا 10 تولے سونا چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے, تو اب دونوں کو ملا کے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. کرنسی ہے اور 1 تولہ سونا ہے, کرنسی کو سونے کی قیمت کے ساتھ ملا کے پھر اس کا نصاب دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے یا مال تجارت ہے. اب کرنسی کے اندر جو پیسے ہیں, چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو, چاہے وہ درہم کی صورت میں ہو, چاہے وہ پاکستانی نوٹ کی صورت میں ہو, چاہے یورو, ڈالر, کسی بھی صورت میں ہوں گے, تو اس کا حساب کیا جائے گا. اگر جتنے وہ بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی, جتنے یورو کی, جتنے ڈالر کی خرید سکتے ہیں, اس پر پھر وہ زکوٰۃ ہوگی. اس کے بعد مال تجارت. مال تجارت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو کاروبار کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کتابیں بیچتے ہیں, کتابیں بیچتے ہیں, آپ کا مکتبہ ہے, تو یہ بکس آپ کی دکان کے اندر جتنی ہیں وہ ایک ظاہر ہے وہ مال تجارت ہے, تو اس کا حساب لگائیں گے. اگر کسی کی شوز کی دکان ہے, اس جوتوں کا حساب, کپڑے کی دکان ہے, اسی طرح حاضر قیاس, اسی طرح جو آپ کے گودام میں مال پڑا ہوا ہے وہ سارا مال تجارت میں شمار ہوتا ہے. آج کل جیسے پلاٹیں ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, وہ بھی آپ کی مال تجارت میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے اور بہت سی صورتیں آج کل جدید ہیں. کسی طریقے سے یہ ہوتا ہے جیسے گاڑی ہیں, اس کا کاروبار آپ کرتے ہیں, شو روم بنایا ہے, سیل کرتے ہیں, لیتے ہیں, دیتے ہیں, تو پھر جو آپ مالک ہیں جن گاڑیوں کے اس کی اماؤنٹ دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے
اور کوئی ایسی یعنی کوئی زمین خریدی ہے، کوئی آپ نے ٹاؤن بنایا ہے، یا اللہ حاضر قیاس کوئی بھی موبائل کا کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، گارمنٹس کا کام ہے، دیگر جتنے بھی کاروبار ہیں یہ مال تجارت میں آتے ہیں، تو ان کا حساب کر کے کاؤنٹنگ کر کے اگر 52.5 تولے چاندی اس سے خرید سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کا دینا آپ پر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد دینے کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے سنا نا شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دینے والے کی نیت بھی ہو اور لینے والا جو ہے اس کا شرعی فقیر ہو۔ قرآن پاک میں 8 مصارف ذکر کیے، قرآن پاک میں زکوٰۃ کے یعنی 8 بندے ذکر کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک صرف مائنس ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پہلے یہ ہوتا تھا ابتدائے اسلام کے اندر مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی تو وہ لالچ میں آ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کیونکہ پیسہ آپ کو سمجھتے ہیں کمزوری ہوتی ہے، تو کئی غریب کافر یا کافر دیکھتے تھے مال ملتا بھی مسلمان ہونے سے، کئی اس وجہ سے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ابتدائے اسلام کے اندر مؤلفۃ القلوب، ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ کے دور خلافت کے اندر آپ نے فرمایا بھائی اب اللہ نے اسلام کو شان و شوکت دے دی ہے، اب ہم کافروں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس وقت پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا اور ان کو مفقود کر دیا، اب کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے تاکہ اس کو اسلام کے قریب کیا جائے۔ اب اس کے بعد 8 مصارف ہیں، ابن سبیل ہے، قرض دار ہے، یا فقیر ہے، مسکین ہے، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور 8 مصارفوں کی بھی تفصیل ہے لیکن اختصار میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ عام طور پر فقیر ہی دیکھتے ہیں، حاجت مند دیکھتے ہیں، بہرحال کسی کو بھی زکوٰۃ دینی ہے تو آپ نے نیت بھی آپ کی ہونی چاہیے، اور دوسرا جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کسی فلاحی ادارے کے اندر کوئی چاہے مدرسہ ہو، مسجد ہو، کوئی بھی کام ہو، ڈائریکٹلی اس کی بلڈنگ پہ یا جو کسی کی ملک میں نہیں جاتا اس پہ زکوٰۃ کو لگانا درست نہیں ہے۔ جس کو زکوٰۃ دیں گے اس کو بتانا آپ کا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور جس کو جس جگہ پہ لگنی ہے وہاں پہ اس کو لگائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھ کر جو سنے ہیں اس کو یاد بھی رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔